علیکم ناظرین، پروگرام تعلیم اور دنیا میں میں ہوں آپ کی میزبان مریم خان۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایجوکیشن میں لینگویج کا کیا کردار ہے۔ لینگویج ایک ایسا ٹول ہے جو ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی، اس کو انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تعلیم کے شعبے کے حوالے سے بات کی جائے تو لینگویج کا تعلیم میں اہم کردار ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایکوزٹ ہے، اس کے اندر لرننگ ایبیلٹی ہے، یہ اس کو اپریہینڈ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور لینگویج ایک بیریئر بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ لینگویج کے بارے میں نہیں جانتے تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر علی کمیل قزلباش کو، جو کہ پروفیسر اقبالیات ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، پرشین لینگویج پر ان کو عبور بھی حاصل ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ اللہ آپ کو عزت دے، آپ کا شکریہ۔ اب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں زبان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور اگر ہم تعلیمی میدان میں بات کریں تو اس میں لینگویج کا یعنی کہ زبان کا کیا رول ہے؟ جی، اگر ہم دیکھیں زبان کی حیثیت تعلیم میں ریڑھ کی ہڈی کی جیسی ہے۔ بنیادی طور پہ اگر ہم زبان کو دیکھیں، زبان واحد اور عظیم ترین ذریعہ ہے انسانوں کے درمیان رابطے کا، چاہے وہ بنیادی اساسی رابطہ ہو، چاہے وہ علمی سطح پہ بڑے سے بڑے حوالے کا رابطہ ہو، اقوام کے درمیان ہو، ممالک کے درمیان ہو، افراد کے درمیان ہو۔ تو زبان ایسی چیز ہے کہ جو ہر حوالے سے ہماری تمام زندگی کی لوازمات کو اگر ہم دیکھیں، ان کی وہ سب زبان کے مرہون منت ہے۔ دوسری طرف یہ کہ یہ تو مجموعی زبان کی بات ہوئی، دوسری جب ہم کہتے ہیں زبان، یعنی زبان سے مراد ہماری زبان، کسی بھی ملک کی قومی زبان، کسی بھی قبیلے کی مثلا مادری زبان، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ نظر ڈالیں، تجزیہ کریں، وہی قومیں ترقی کر چکی ہیں اور وہی قومیں اپنی خودی اور خود ارادیت جو ہے حاصل کر چکی ہیں، جن کی تعلیم اپنی زبان میں ہے، مادری زبان میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زبان صرف لفظوں یا حروف تیجی کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ زبان اپنے اندر تاریخ، تہذیب، روایات، اقدار، ثقافت، ان سب نکات کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اور اس زبان یہ سارا سمیٹ کے لے آتا ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ پنجابی زبان، تو پنجابی زبان اپنے پیچھے ایک تہذیب رکھتی ہے۔ زبان ایسے نہیں ہے کہ لیبارٹری میں بنا کے پیش کر دی گئی جیسے ہماری سائنسی چیزیں ہیں۔ یہ صدیوں کا عمل ہوتا ہے، اور یہ جا کے ایک پختگی کی سطح پہ زبان آتی ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدل اور اضافے ہوتے ہیں۔ مثلا لفظ ہے، زبان میں کسی شے کے لیے لفظ ہے، ہم اس ایک لفظ کو، مثلا ہم اگر مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ منگنی ایک لفظ ہے، اب منگنی کے پیچھے پوری تہذیب ہے۔ آپ منگنی کا لفظ استعمال کریں گے تو پنجاب کا شخص اپنے طور پہ پورا خاکہ اس کے ذہن میں آئے گا، سندھ کا سندھی کلچر کے حوالے سے آئے گا، پشتون کا پشتون کلچر کے حوالے سے۔ تو اس لیے زبان افادیت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ کسی بھی قوم کے تشخص اور شناخت کو قائم رکھنے کے لیے زبان ناگزیر ہے۔ زبان کے بغیر، زبان سے مراد میں جو کہہ رہا ہوں یعنی قومی زبان، مادری زبانیں جو ہیں، اس حوالے سے یعنی یہ بات قطعی طے ہے کہ اگر ہم اپنی زبان سے بیگانگی رکھیں، ہم نے اپنی اصلیت کو کھو دیا ہے، اپنی اصل کو کھو دیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ وہ تو لے سکتے ہیں کسی بھی دوسری قوم سے، دوسرے ملک سے سائنسی ترقی آپ لے سکتے ہیں، سائنسی ایجادات آپ لے سکتے ہیں، سائنسی کمالات حاصل کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ سکتی ہیں، سب میں مشترک ہے۔ ٹیلی ویژن سب کا مشترک آلہ ہے، سب اس کو استعمال کرتے ہیں، کسی خاص قوم، ملک، علاقے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن پگڑی ایک خاص علاقے کی چیز ہے، یہ میں نے واسکٹ پہنی ہوئی ایک خاص علاقے کی چیز ہے، اور خوراک اور لباس، ان سب کی شناخت کے لیے زبان ضروری ہے۔ جو
یعنی آپ کلچر نہیں لے سکتے دوسری قوم سے, آپ تاریخ نہیں لے سکتے ہیں. آپ پاکستانی ہیں تو آپ پاکستان کی تاریخ کی حدود میں اپنی شناخت کرائیں گے. آپ سندھی ہیں تو آپ سندھی زبان اور کلچر اور اجرک کے حوالے سے اپنی شناخت کروائیں گے. ہم قطن جینز پہن کے ہم سندھی سے جرمن نہیں ہو سکتے. ہم سائنسدان ہو سکتے ہیں, سائنس پڑھ کے ہمارا ڈاکٹر عبدالسلام بڑے بڑے جہان کے سائنسدانوں کو اس سے برتری حاصل کر سکتا ہے, لیکن اقبال اگر اقبال بنتا ہے اپنی زبان میں بنتا ہے, بلے شاہ اپنی زبان میں بلے شاہ بنتا ہے, شاہ لطیف اپنی زبان میں بنتا ہے. لہذا شناخت, پہچان, تشخص یہ زبان کی مرہون منت اشیاء ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, ایک دو جملے اور مجھے بولنے دیں پھر آپ اپنے اگلے سوال پہ جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے تعلیم کی کا اختیار یا تعلیمی اداروں کے فیصلوں کا اختیار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ایسے لوگ آ کے, چاہے وہ وزیر کی سطح پہ ہو, چاہے پالیسی ساز لوگ ہوں, جو بھی ہوں, وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے بے بہرا ہیں, جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کلچر کیا ہے, جنہیں پتہ ہی نہیں کہ تاریخ کیا ہے, تہذیب کیا ہے, تمدن کیا ہے. لہذا اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں ایک تصور بن گیا کالجز کا. اکثر سائنس کالجز ہیں, اچھے کالج وہ ہیں جس میں صرف سائنس پڑھائی جاتی ہے, آرٹس کا سبجیکٹ ہے ہی نہیں. آرٹس کے سبجیکٹ کے نہ ہونے سے, آپ زبان کی بات کر رہی ہیں, ہم اور بھی بہت سی چیزیں کھو رہے ہیں. تاریخ اگر نہ ہو, ہم بے شک کیمسٹری اور فزکس پڑھے, بہت بڑے بنے, ہم اپنی شناخت کھو دیں گے. ہمارے پاس اگر ہمارے جغرافیہ کے حوالے سے ہمارے پاس تعلیم نہ ہو, اور اگر ہم اپنے لٹریچر سے نہ واقف ہوں, تو ہم ان مضامین کو نکال دیا گیا ہے, سوشل سائنسز کی مضامین کو نکال دیا گیا ہے, زبانوں کو نکال دیا گیا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں, ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ملٹی کلچرل کنٹری ہے, یعنی کہ اس میں ایک سے زیادہ کلچر پائے جاتے ہیں, اور بچوں کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ بھی گھر سے ہوتی ہے. تو پیرنٹس ہیں وہ اپنے کلچر کے حساب سے جو ہے, جس کو مادری زبان کہا جاتا ہے, اس زبان میں بات کرتے ہیں, بچوں سے ایڈریس کرتے ہیں, ان کو درس دیتے ہیں. لیکن جب وہ بچے اپنے لرننگ اسٹیج پہ جاتے ہیں, اسکولس میں جاتے ہیں, تو کیا ان کے لیے کوئی obstacle پیش نہیں آتا تعلیمی حوالے سے دیکھا جائے؟ جی بالکل, آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ گھر میں تو بچہ پنجابی میں یا بلوچی میں یا پشتو میں ساری بات کر رہا ہے, ساری گفتگو کر رہا ہے, سارا سلسلہ اس کا چلتا ہے, لیکن اسکول میں جا کے اسے انگریزی کی کتاب پکڑا دی جاتی ہے, انگریزی کی طرف, انگریزی کے ذریعے اسے سمجھایا جاتا ہے. اس نے گھر میں جوتے کا جو نام جوتا سیکھا ہوا ہے, انگریزی کا شوز اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اس نے گھر میں جو پانی کا نام سیکھا ہوا واٹر, اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ہم ایک دم اسے وہاں انگریزی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور یہاں اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے, جو زبان بولی جا رہی, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کی ہی مثال دوں گا. اس وقت آپ جو جملے بول رہے ہیں اس میں آدھے انگریزی کے الفاظ ہیں. یہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارے تعلیمی نظام کا قصور ہے. یعنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اردو بولتے ہوئے بے تحاشا انگریزی کے لفظ اس میں بھرتے ہیں, ہم پنجابی بولتے ہوئے انگریزی کے لفظ بھرتے ہیں, ہم سندھی بولتے ہوئے, اور اس پہ فخر کرتے ہیں, اس کو ترقی سمجھتے ہیں. آیا انگریزی میں کوئی اردو کا لفظ آپ ڈال سکتے ہیں؟ انگریزی میں کوئی پنجابی کا لفظ آپ بولے تو اگلا کہے گا یہ جاہل ہے, اسے زبان نہیں آتی. عجیب معیارات. تو ہوتا یہی ہے, چونکہ ہمارے نظام تعلیم کے ناقص ہونے کی وجہ یہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے ہاں اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایک نصابی وہ ہو, نظام تعلیم ہو, اللہ کرے یہ کامیاب ہو, یہ بہت اچھا اقدام ہوگا. ہر اسکول, ہر گلی کوچے میں اسکول کھلا ہوا ہے, معیار اس کا جتنا بھی ہے اس میں, اور کورس بھی ہر گلی کوچے کا اسکول اپنا ایک کورس متعارف کرا رہا ہے. اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ کیا پڑھا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ 4 جملے انگریزی کے بولنا بچے نے سیکھ لیے تو وہ تعلیم یافتہ ہو گیا. اس غلط فہمی کی وجہ سے ہمارا بچہ مارا جا رہا ہے, نہ 3 میں رہ رہا ہے نہ 13 میں. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہمارے بچے وہ کوے ہیں جو ہنس کی چال چلنے کے لیے ان کو لگاتے ہیں, اور اب اپنی چال بھی بھول گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ لوگوں میں تخلیقی سوچ پیدا کرنے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ان کی زبان میں ان کو تعلیم دی جائے؟
جی بہت خوبصورت بات آپ کر رہی ہیں. تخلیقی صلاحیت، تخلیقی اظہار کا پہلا پیرایا، پہلا زینہ، پہلی سیڑھی مادری زبان ہے. جو تخلیقی اظہار آپ اپنی زبان میں کر سکیں گے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ لوگوں میں تخلیقی سوچ پیدا کرنے کے لیے ان کی زبان میں تعلیم دینا کتنی ضروری ہے؟ جی مریم، یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے ذکر کیا. ہماری نسل بانجھ ہو رہی ہے، تخلیقی حوالے سے ہم بانجھ پن کا شکار ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کی اپنی زبان چھینی گئی ہے، ہماری نئی نسل سے اپنی زبان چھینی گئی ہے. تخلیقی اظہار جو ہے اس کا بہترین پیرایا مادری زبان ہے. آپ جو اظہار، جو بات، جو اپنے اندر کی بات، جس کا اظہار مادری زبان میں جس طرح کر سکتے ہیں کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا. اگر فرض کریں ہم انگریزی میں لکھتے ہیں، یقین کریں انگریزی میں لکھتے ہوئے ہم پہلے پنجابی میں سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر لکھتے ہیں انگریزی میں. ہم اردو میں سوچتے ہیں، ہم پشتو میں سوچتے ہیں تو لکھتے ہیں. بنیادی چیز یہی ہے کہ اظہار کا پیرایا جو ہے تخلیقی اظہار. آپ دیکھیں ہم اگر اپنے لٹریچر کی طرف آ جائیں، ادب کی طرف آ جائیں، یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہے، لیکن جتنے بڑے نام، جتنے بڑے اہل قلم پہلے پیدا ہوتے رہے وہ صورت اب نہیں ہے، وہ اب نہیں ہے. دوسری طرف زبان کے نقائص بڑے آ رہے ہیں. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے صاحب اختیار چاہتے ہیں کہ اس قوم میں بڑے تخلیقار پیدا ہو. اچھا، تخلیقار سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک افسانہ تخلیق کرے، شعر لکھے. یہی رستہ ہے دانشوری کی طرف جانے کا، یہی تفکر کی طرف جانے کا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دانشور پیدا کریں، ہم مفکر پیدا کریں، ہم سوچنے والے لوگ، ہم اقبال، اشفاق احمد، احمد ندیم قاسمی، افتخار عارف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبانوں کی طرف توجہ دینی ہوگی. اور اردو کی طرف بھی، اردو بھی بچاری جا رہی ہے. اردو آپ دیکھیے کتنی اردو بولی جا رہی ہے، کیسے اردو بولی جا رہی ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کو سب سے مشکل مضمون اردو لگ رہا ہوتا ہے. اور سب سے، میں معذرت چاہتا ہوں، اکثریت ایسا ہے، سب سے نالائق جو ٹیچر ہوگی وہ اردو کی ہوگی. اس بیچاری نے خود نہیں پڑھا یا اس بیچارے نے خود نہیں پڑھا نا اردو کو. تو یہ آپ کو اللہ اس کا اجر دے کہ آپ ان نکات کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اس موضوع پہ آ رہے ہیں. لیکن کارخانے میں طوطی کی آواز ہے ہم اور آپ جیسے لوگوں کی کہ ہم اگر تہذیب کی بات کریں، کلچر کی بات کریں، زبان کی بات کریں، کس کی طرف توجہ دی جائے. ہمارے ایوانوں میں جو بیٹھے ہیں وہ ان چیزوں سے بے بہرا ہے، انہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ ان کو یہ اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے. تو پھر میں وہی بات کروں گا، بلکہ آپ کے سوال کی تائید کروں گا. آپ کا سوال خود جواب بھی ہے کہ تخلیقی صلاحیتوں کو زندہ رکھنے کے لیے واحد ذریعہ اپنی زبان، مادری زبان، قومی زبان سے جڑے رہنا ہے، ورنہ ہم بانجھپن کا شکار ہوتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خالص اردو جو ہے وہ اب سننے کو نہیں ملتی؟ کیا اس زبان میں اور بھی زبانیں شامل ہو گئی ہیں؟ جیسے ابھی انگلش کے ورڈز بھی شامل کر کے لوگ بول رہے ہوتے ہیں، کچھ پنجابی کے ورڈز بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن بول اردو رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ اردو زبان خالص اس لیے نہیں رہی، جیسے آپ نے کہا تھا کہ گھر میں بچے کو ایک زبان دی جا رہی ہے، بلکہ ہمارا المیہ تو بچے کا یہ ہے مادری زبان، اس سے پنجابی بولی جا رہی ہے، پشتو بولی جا رہی ہے، بلوچی بولی جا رہی ہے، سندھی سرائکی بولی جا رہی ہے. آگے جا کے اس کو گلی میں پھر محلے میں اردو سے واسطہ ہوتا ہے اور اسکول میں انگریزی سے. وہ بیچارہ حیران ہے کہ کون سی زبان سیکھے. اچھا، مسلط زیادہ جو زبان ہے وہ اسکول کی زبان ہے، تو انگریزی پہ ہماری نفسیات بھی بن گئی ہے. جس اسکول پہ لکھا ہوگا انگلش میڈیم اسکول، والدین اس کی طرف دوڑیں گے کہ ہاں انگلش میڈیم ہے تو یہاں داخل کیا جائے. تو اردو کا مسئلہ یہ، اس میں دوسری زبانیں ہر زبان میں شامل ہو رہی ہیں. کوئی زبان دوسری زبانوں سے اثر لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن وہ اثر لینے کا اس کا اپنا طریقہ ہے. فطری طور پہ الفاظ وہ اپناتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں استعمال ہونے والے لفظ آ جاتے ہیں. مثلا جیسے ہمارے پاس ابھی آئے ہوئے ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے،
टेली फोन है, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उर्दू के लफ्ज हमें लगते हैं जी। लेकिन ऐसा जो हो अब जो हो रहा है कि सिर्फ इमदादी अल्फाज उर्दू के, बाकी सारे अंग्रेजी हैं, हमारे पास शुक्रिया और मेहरबानी का लफ्ज है, हम थैंक यू बोलते हैं, तो ये जबान के साथ ज्यादती है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारी गुलामाना सोच और गुलामाना ज़हनियत का तकाजा यही है कि अंग्रेजी के चंद लफ्ज बोल के हम अपनी अना की, झूठी अना की तस्कीन करें, वरना हम अपने पांव पे खुद को लाड़ी मार रहे हैं, अपनी शनाख्त खो रहे हैं। हाँ, आप मुकाबले का इम्तिहान देखें, ये CSS वगैरह जो है, इसमें अंग्रेजी पे जोर है। ये वाहिद यानी ये एक बाकायदा सोची समझी साजिश है कि एक खास तबका आता रहे इन ओहदों पे, इन पोस्टों पे। गांव से गली से, गांव की किसी गली से, किसी छोटे शहर से, किसी जो कोई बच्चा इस हद तक ना है, चूंकि वो बच्चा जिसे वो खानदान, वो लोग जिनके पैदाइशी अंग्रेजी बोल रहे हैं और वो उनकी अपनी कोई शिनाख्त नहीं है, उनको ना ऊपर उर्दू दुरुस्त है, उनके पास है ना वो पंजाबी होते हुए पंजाबी नहीं है, वो पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तानी नहीं है, जिनके बच्चे बाहर से पढ़ के आ जाते हैं, वो बाकी रट्ठा मार रहे होते हैं अंग्रेजी का। अगर ये हमारी अपनी जबान, इसमें उर्दू जबान हो, तो आपको बड़े बासलाहियत लोग इन सीटों पे आएंगे। और दूसरी बात, वो लोग आएंगे जो अपनी तहजीब, कल्चर, रवायत से जुड़े हुए लोग हैं। इस अंग्रेजी के इम्तिहान के जरिए ज्यादातर कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं जिनको कल्चर और तहजीब और पाकिस्तानियत का अंदाजा होता है। अक्सरियत वो आते हैं जो कंप्यूटर हैं, जो मशीन है, जिनके यहाँ न कल्चर की अहमियत है, न कौम की अहमियत है, न कबीले की अहमियत है, न तहजीब की अहमियत है। इस तरह पाकिस्तान की शनाख्त की क्या रही है, आप बताइए। पाकिस्तान किस चेहरे से अपना शनाख्त करा है दुनिया में? हमारा वजीर आजम, हमारा सदर हमारी असेंबली में अंग्रेजी बोल रहा होता है। हमारे इस्लामाबाद में आपका चैनल है, आप गौर करें, जब कोई मुल्क, किसी बाहर मुल्क से कोई आ रहा होता है, किसी मुल्क का सरबरा, तो जो बैनर लगे होते हैं इस्तकबालिया के, उसमें, या मतलब चाइना से आ रहा है तो एक जुमला खुशामदीद अगर लिखा हुआ है चाइनीज में और वेलकम अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उर्दू जबान में, यानी वो आने वाला क्या तस्वीर करेगा कि इस मुल्क की जबान अंग्रेजी है? अपनी जबान में उनकी अपनी जबान में लिखते हैं। अरब का आएगा तो अरबी में लिखेंगे, फारसी का आएगा साथ फारसी में लिख लेंगे, ईरान से अगर कोई आ रहा है, लेकिन साथ अंग्रेजी की जबान। ये वो जो ऊपर ऐवान में बैठे हैं, वो गुलाम जहन के लोग हैं, उनका ख्याल है कि अंग्रेजी ही हमारी बरतरी और वकार की अलामत है। ये कितने शर्म की बात है कि मैं किसी को इस्तकबालिया, हमारे यहाँ कल्चर ये बन गया, मैं और आप इस वक्त उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन अभी आप अक्सर आप देखेंगे अगर मैसेज हम मोबाइल पे भेजेंगे तो वो अंग्रेजी में लिखेंगे। अरे क्यों उर्दू में क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? हमें ज़हनी तौर पे हिप्नोटाइज कर दिया है, मफलूज कर दिया गया है, हम लकीर के फकीर हैं, हम भेड़ चाल में चल रहे हैं, हमने अपनी हकीकत खो दी है इन अरबाब इख्तियार की वजह से, जो ऐवानों में बैठे हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर पैदा होते हैं, बाहर पलते हैं, आके हम पे हुकूमत करते हैं। हम ये तयशुदा, ये इतनी नादानी में नहीं है कि हम कहें कि हमारी जबान हमसे ली गई है, उर्दू को तवज्जो नहीं दी जा रही है, पंजाबी को नहीं दी रही, ये शऊरी तौर पे हो रहा है। हम एक तबके को गुलाम रखना है, कलर ही रखना है, दूसरे ने हमेशा जो है बड़े ओहदों पे रहना है, ये तयशुदा बात है। हाँ, हमारी असेंबलियों में कुछ वडेरा किस्म के, कुछ जो सरमायादार किस्म के, या कुछ बहुत नुमाया मुल्ला किस्म के, वो असेंबलियों में जाते हैं, वो भी एक खास उसके तहत, जिनके पास यहाँ कुछ नहीं होता, मैं माजरत चाहता हूं, मैं बराह रास्त कह रहा हूं, जिनके पास अपने फैसले नहीं होते, उनको कहा जाता है कि ये बोले या अपना बोले। बल्कि हमारे रिकॉर्ड आप देखें, हमारे सेनेट और असेंबली के ऐसे ऐसे मेंबर भी ले रहे हैं जो पूरे दौरानिया में एक जुमला नहीं बोले हैं, चुप जाते थे, बैठते थे, सीट पे बैठते रहे और चुप निकलते रहे। सारे दौरानिया में उन्होंने असेंबली में, सेनेट में एक जुमला नहीं बोला। उनके पास ना अपनी जबान है, ना अपनी सोच है, ना अपना कल्चर, उनको उसकी शिनाख्त है। उन्हें तो कुर्सी मिली है, उन्हें तो उस नरम गरम गाड़ी की जरूरत है। तो ये सूरत हाल है जी।
پاکستان کی جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے، لیکن جب ہم پرائیویٹ سکولز کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو جو پریورٹی پہ جو لینگویج سکھاتے ہیں، جس پہ فوکس کرتے ہیں، وہ انگلش ہے. تو جب یہی بچے جب بڑے ہو کر خواب دیکھتے ہیں تو وہ فارن ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہیں پر اپنی سروسز دینا چاہتے ہیں، تو کیا لینگویج اتنی پاورفل ہے کہ بچے جو ہیں وہ لینگویج کی وجہ سے باہر جانے کے خواب دیکھتے ہیں بنسبت یہ کہ پاکستان میں رہ کر اپنی ہائر ایجوکیشن یہاں پر حاصل کرے، اپنی سروسز یہاں پر دیں؟ جی مریم، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے، ہمارا ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں جسے اب سکھیڑ دیا گیا، چھوٹا کر دیا گیا. مقتدرہ قومی زبان اس کا نام تھا. بھٹو کو اللہ بخشے، بھٹو نے پاکستان میں ایسے ادارے، ایسی یونیورسٹیاں قائم کی، اس کو پتا تھا کہ کلچر کیا ہے، زبان کیا ہے. اس نے یہ مقتدرہ قومی زبان بنائی، انہوں نے لوک ورثہ قائم کیا، انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ. یہ مقتدرہ قومی زبان اس نے اس لیے بنائی تھی، اور 73 کے آئین میں یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اور تعلیمی زبان اردو ہو. مقتدرہ قومی زبان کا کام یہ تھا کہ تمام جو تعلیمی نصاب ہے اس کو انگریزی سے اردو میں منتقل کیا جائے، چاہے وہ طب کا ہے، میڈیکل کا ہے، چاہے وہ قانون کا، لا کا ہے، جو بھی سارا کچھ. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے. اس وقت چیئرمین تھے مقتدرہ قومی زبان کے بہت بڑے دانشور اور مفکر پاکستان کے، ڈاکٹر جمیل جالبی. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں ٹی وی پہ کہا کہ ہماری طرف سے مکمل ہے، اب کوئی آئے اس کو عملی صورت دے. ہماری اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہیں ان کو کب آتی ہے یا زبان، یا کب ان کے اس کی اہمیت ہے؟ ابھی تک اس کو عملی اچھا مقتدرہ قومی زبان کو کر دیا گیا، چھوٹا کر دیا اس ادارے کو. ابھی ادارہ فروغ اردو اس کا نام رکھ دیا گیا. وہ ایک ابھی ایک ذیلی دفتر ہے، باقی کسی وزارت ثقافت کا. پہلے وہ ایک مقتدرہ اقتدار قائم کرنے والا ادارہ تھا، تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا، حالانکہ 73 کے آئین میں یہ ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک چیف جسٹس آئے تھے ہمارے خواجہ صاحب، غالباً جواد ایس خواجہ. انہوں نے باقاعدہ قانون پاس کیا کہ پاکستان میں تمام اداروں میں خط و کتابت اردو زبان میں ہو. وہ خود دانشور تھا، وہ خود جانتا تھا اس اہمیت کو، لیکن اس پہ عملی اقدام آج تک نہیں ہو سکا، آج تک نہیں ہوا. تو یہی ہے ہمارے لوگ، میں آپ جو بات کر رہی ہیں کہ پھر باہر جانے کے لیے، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ یہی ہے. یہاں انگریزی زبان، پھر وہاں آپ دیکھیے باہر جا کے، یہاں مثلا ہمارے بہت اچھے ڈاکٹر، بہت اچھے انجینئر وہ گئے ہوئے ہیں. میری ایک دوست جو ابھی یو کے میں ڈاکٹر ہے، اس سے بات ہوئی، میں نے کہ کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کیا حیثیت ہے ادھر، ہم مشین ہے یہاں، ان انگریزوں کا علاج کر رہے ہیں، ہماری اپنی کوئی جو ہے معاشرتی زندگی نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں. ہاں ہمیں پیسے اچھے مل رہے ہیں اور ہم ایک مشین کا پرزہ ہے ان کے سسٹم میں، ہم ان کا علاج کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہاں پرزے بن کے فٹ ہو جاتے ہیں ان مشینوں میں. چونکہ یہاں ہمارے لیے نظام ایسا رکھا گیا ہے، یہاں صورتحال ایسے رکھی گئی ہے. یہ دانستہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو مثال دی کہ مقتدرہ قومی زبان بھٹو نے اسی لیے بنائی تھی کہ اردو قومی اور دفتری زبان ہوگی. مقتدرہ نے اپنا کردار ادا کیا، بجائے اس کے کہ اس کو لے کے عملی شکل دیتی ہماری اسمبلی. انہوں نے مقتدرہ قومی زبان کو محدود کر دیا، ادارہ فروغ اردو کر دیا. یہاں ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہنا ہے کہ جو بچے ملٹی لنگوئل یعنی کہ ایک سے زیادہ زبان بول سکتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوگنیٹو کنٹرول یعنی کہ ان کا ذہن جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے، ان کے اندر سکل زیادہ اڈاپٹ کرنے کی جو اڈاپٹیبلٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسی بات ہے. وہ کسی کی بات ہے کہ جو ایک زبان جانتا ہے وہ ایک شخص ہے، جو دو زبان جانتا ہے دو شخص ہے، جو تین جانتا ہے وہ تین شخص ہے. یعنی جتنی زبانیں آپ زیادہ جانیں گے آپ اتنی شخصیت ہیں، آپ کی ذہنی وسعت، فکری وسعت. پھر میں وہی عرض کروں گا کہ زبان صرف لفظوں کا مجموعہ یا آٹھا پانی مانگنے کا ذریعہ نہیں ہے. زبان پوری تہذیب روایت کی نمائندہ ہے. تو جتنی زیادہ زبانیں آپ کو آئیں گی اتنے زیادہ تہذیبوں روایات سے آپ وابستہ ہوں گے. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پنجابی کو سندھی نہیں آتی، سندھی کو بلوچی نہیں آتی، بلوچی کو پشتو نہیں آتی، لیکن انگریزی ہمیں سکھائی جاتی ہے، انگریزی ٹوسی جاتی ہے. گاؤں میں اسکول ہوگا، لکھا ہوگا انگلش میڈیم، اور آپ دعوے سے میں کہتا ہوں صرف 1-2% کی بات میں نہیں کر سکتا، اس سے بھی شاید کم،
جو میں نے کہا جو انگریز پیدا ہوئے انگریز پلے ہیں, جو جن کے پاس 2 نیشنلٹی ہے, باہر بھی ہے یہاں کے بھی, باقی جتنے لوگ ہیں اب بھی کس کی اتنی انگریزی ہے جتنی روانی سے وہ اپنی مادری زبان بول سکتا ہے, وہ انگریزی میں اظہار کرے, اب بھی وہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے بجائے اس کے کہ ہماری زبانوں میں ایک زنجیر بنائی جائے, ایک ربط قائم کیا جائے کہ ہم اپنی زبانیں سیکھیں, زیادہ زبانیں ہم جانیں, ہمیں انگریزی کی مشقت میں ڈال دیا جاتا ہے اور ساری عمر اسی میں. میں آپ کو, میرا بلوچستان سے تعلق ہے, میں اس وقت کوئٹہ سے آپ سے مخاطب ہوں. بلوچستان کی یہ خصوصیت ہے, یہاں کم از کم 7-8 زبانیں بولی جاتی ہیں. یہاں کے ہر فرد کو 3 زبانیں کم از کم آتی ہیں, ورنہ 5 زبانیں بھی 6 بھی. آپ یقین کریں, میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ بلوچستان کے طالب علم سے بات کریں, آپ اس کے مقابلے میں دوسرے صوبے کے طالب علم سے بات کریں, آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا شعور اور پختگی میں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کے سوال اتنے پختہ سوال ہیں جو اپنے اندر خود جواب ہیں. جی اچھا, یہ بتائے گا کہ کلاس روم میں جو ہے نیچر آف لینگویج کیسی ہونی چاہیے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے؟ جی میں سمجھ گیا. پہلی چیز یہ ہے کہ کلاس میں خود عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں, ایک عمر سے پڑھا رہا ہوں. کلاس میں اس کو بھیجا جائے, اس شخص کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے جو ٹیچر ہے, جو استاد ہے. ہمارے ہاں نوکری کی تلاش میں لوگ اس طرف آ جاتے, کہیں اور نوکری نہیں ملتی تو چلو ٹیچنگ میں آ جائیں. پہلی بات یہ ہو کہ اس کو وہ عبادت سمجھ کے داخل ہو کلاس میں, اس کو پیغمبرانہ پیشہ ہے ٹیچنگ, میں آپ کو بتاؤں, یعنی یہ شعور عطا کرتا ہے. پیغمبر ہمیں شعور عطا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال یہی ہونے والا تھا آپ سے کہ آپ کے نزدیک ٹیچر اور استاد میں فرق کیا ہے؟ میں وہی عرض کروں آپ کے کہ کلاس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے مضمون کی چیزیں رات کو رٹ لیے ہیں, نوٹس لے لیے اور میں آ کے بولنا شروع کروں. یہ قطعاً استاد کی وہ نہیں ہے. اپنے مضمون پہ بھی اسے عبور حاصل ہو اور وہ اخلاص رکھتا ہو دھیان, اور پڑھاتے ہوئے وہ یہ نہ کہے کہ میرے 40 منٹ کا دورانیہ یا 1.5 گھنٹے کا دورانیہ ہے, میں نے وقت پورا کرنا ہے, ڈیوٹی کرنی ہے. اس کے پیشے میں اور ایک دکاندار کے, کلر کے, ڈرائیور کے پیشے میں فرق ہونا چاہیے. وہ جائے تو اپنے کام کو عبادت سمجھ کے اور ان بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے ان کو مخاطب کرے. ہمارے ہاں تو ایک دفعہ ٹیچر بیزاری سے آ رہا ہے یا آ رہی ہے, سمجھاتا ہے, اگر بچی نے سوال کیا تو کہتے ہیں کہ بڑے تم قابل بن رہے ہو, پڑھتے ہو نہیں مجھ سے, میں اس لیے تو. اور دوسری, اگر کسی نے ادھر ادھر ایک مسکراہٹ 2 بچوں کے درمیان ہوئی, ایک حرکت ہوئی, تو پھر ان کی آپ کو والدین نے یہی تربیت دی ہے, آپ یہاں ان کی نسلوں پہ جا کے لعنتیں بھیجنے لگتے ہیں. تو کلاس کا رویہ, پہلی بات میں عرض کروں کہ اخلاص ہونا چاہیے اپنے پیشے کے ساتھ, اور دوسری بات یہ انسانی اقدار اس ٹیچر میں ہوں. تیسری بات یہ کہ وہ دیانت سے وہ کہے کہ یہ وقت میرے پاس امانت ہے, یہ قوم کے بچے امانت ہیں, میں ان کو کچھ سکھا کے بھیجوں. اور کاپیاں نوٹس بھر کے نہ دے, کاپیوں میں نوٹس نہ لکھوائیں, بلکہ ان کے ذہن میں کچھ دے دے. اگر بچے میری کلاس سے نکلتے ہیں وہ ذہن میں کچھ لے جا رہے ہیں تو میں بھی کامیاب ہوا ہوں, وہ بھی, ورنہ دونوں غارت ہو چکے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائے گا کہ آپ کے نزدیک کے جو کلاس روم میں ریسائٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں ٹیچر جو ہے وہ سوال پوچھتا ہے اور جو بچہ ہے وہ جواب دیتا ہے, آپ کے نزدیک فیڈ بیک کتنا اہم ہے؟ بہت اہم ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. مثلا میں پڑھا رہا ہوں, میں نے مضمون پڑھایا, تو اس کے بعد مجھے اسی کلاس میں یا اگلے دن مجھے ضرور بچوں کا رد عمل لینا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک بچے نے غلط جواب دیا تو میں اس کو ڈانٹنا شروع کروں, یا ایک بچہ لاجواب تھا تو ڈانٹنا شروع کروں, اس کو بار بار موقع دوں کہ بیٹا آپ نے تیاری نہیں کی. دیکھیں, یقین کریں, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے لوگ جس حالت میں رہتے ہیں, ایسے ایسے بچے بھی ہیں جو صبح ناشتہ کیے بغیر نکلتے ہیں. ایسے ایسے بچے بھی ہیں کہ جو رات بھر جاگتے گزار چکے ہوتے ہیں گھر کی الجھنوں اور مسائل کی وجہ سے, غربت, پریشانی. بچہ میرے کلاس میں آ رہا ہے, مجھے اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ یہ کس پس منظر سے آ رہا ہے. ممکن ہے اس بچے نے یاد نہ کیا, اس کو گھر کی پریشانی, وہ بچہ کسی نہ کسی, تو اس کو اکسایا جائے کہ وہ کل یا جواب بہتر دے سکے پرسوں, بجائے اس کی کہ اس کی حوصلہ شکنی ہو, اس کی توہین ہو. اگر میں بچے کی توہین کروں, غلط جواب دے, توہین کروں, اس کو ڈانٹوں,
اس کے سیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور وہ جرت ختم ہو جائے گی, وہ اگلے دن کے لیے پھر کورس کی تیاری, وہ عادی ہو جائے گا میری ڈانٹ کا. رویہ مشفق رویہ ہونا چاہیے. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. جی. مولانا رومی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ آپ کے علم میں ہے کہ چرواہا تھا, وہ ایک بھیڑ اس میں سے ریوڑ میں سے بھیڑ بھاگتی, بڑی تیزی سے بھاگتی نکل جاتی ہے. حضرت موسیٰ پیچھے دوڑ رہا ہے, خلاصہ کہیں جا کے اس نے اس کو پکڑا بھیڑ کو. تو رومی لکھتا ہے کہ موسیٰ نے, اب آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی ہو, یہ تو بھیڑ ہے, اگر ہمارا بچہ بھی ہم سے بھاگے ہم پکڑے تو 4 تھپڑ ہم لگائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے اس کو گود میں اٹھایا اس بھیڑ کو اور کہا کہ اے بے زبان جانور, اگر مجھ پہ رحم نہیں آیا تمہیں, مجھے اتنا تکا دیا, اپنے حال پہ تو رحم کرتے. اس کو پیار کر کے گود میں اٹھا کے آ کے ریوڑ میں شامل کرتا ہے. تو پھر رومی نے کہا کہ فرشتے اور خدا دیکھتے ہیں, اور وہ فرشتوں سے خدا کہتے ہیں کہ یہ پیغمبری کے لائق ہے. ٹیچر کو پیغمبرانہ صفت اس میں ہونی چاہیے. وہ موسیٰ کی طرح اس کو ڈانٹے پیٹے نہیں, اس ریوڑ سے نکلے بھی تو لے آئے, اس کو پیار کرے. تو یہ رویہ ہوگا تو بچہ سیکھے گا. لیکن ہمارے ہاں تو اسکول بنے ہیں گلی کوچوں میں, اتنے ڈربوں میں, بند کمروں میں, تنگ کمروں میں گھسایا ہوتا ہے ان کو کہ وہ تو ان کو حبس میں وہ رکھا جاتا ہے. اور جو ٹیچر وہاں پڑھا رہی ہے بیچاری اکثر فیمیل ہوتی ہے, اس کی تنخواہ پوچھے تو وہ پتہ نہیں 6,000 8,000, تو وہ 6,000 اور 8,000 میں کیا پڑھائی گی. مسئلے بہت پیچیدہ ہیں. جی جی. اچھا, پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ استاد کیسا ہونا چاہیے, 2 فکروں میں ہمیں ناظرین کو بتا دیجیے. میں نے شاید یہ بات کر لی کہ استاد کو کلاس میں جاتے ہوئے اپنی ذات اور اپنی انا کو باہر رکھنا چاہیے. وہ شخص جو اپنی ذات اور انا کو باہر رکھ کے کلاس میں جائے اور خاکساری کے ساتھ اور خدمت کے ساتھ بچوں کے سامنے پیش ہو, تو وہ استاد کامیابی ہو سکتا ہے. وہی استاد کہلانے کے مستحق ہے. اور موسیٰ صفت. بہت شکریہ ڈاکٹر علی کمیل قزلباش ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایکیڈیمک لینگویج ہوتی ہے وہ ہمیشہ فارمل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ہم بچوں کی اسیسمنٹس کر سکیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے. لینگویج کی کئی کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں. لینگویج جو ہے وہ سمبولزم میں بھی ہوتی ہے, وربل بھی ہوتی ہے, ووکل بھی ہوتی ہے, اور اس کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے. لینگویج کے ذریعے ہی ہم کمیونیکیشن کا پروسیس بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کمیونیکیشن لیول ہمیشہ ہائی ہونا چاہیے اور لینگویج کو بیریئر نہیں بننا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے ٹاپک اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.